اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر محمد محسن عباس میرا نام ہے، ویٹنری آفیسر سی وی ایچ چندی گڑھ میری ڈیوٹی ہے۔ پہلے حاضر ہوتا رہا ہوں، پھر میں اسٹڈی لیو پہ چلا گیا تو حاضری نہیں ہو سکی، اب حاضری ہو گئی ہے میری ڈیوٹی پہ۔ آج ہم آپ کو جانوروں کی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے لمپی اسکن ڈیزیز، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آپ بچوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے پاس جانور ہے، گائیاں بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ کے جانوروں کو فائدہ دے گی اور الٹیمیٹلی آپ کو آپ کے والدین کو منافع دے گی اور پیسے میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج ہے لمپی اسکن ڈیزیز۔ اس کو LSD LSD یہ کیوں ہوتی ہے یہ بیماری؟ یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے، ہرپیز وائرس، ٹھیک ہے، اور جراثیم بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، فنگائی بھی ہوتے ہیں، جن کو فنجائی کہتے ہیں۔ فنگائی کہتے ہیں، فنجائی کہتے ہیں، انگریز لوگ اس کو فنگائی بھی کہتے ہیں، فنگس، ٹھیک ہے نا۔ انڈیا والے بھی فنگائی پڑھتے ہیں، پاکستانی فنجائی پڑھتے ہیں، جیسے بھی پڑھ لو، مطلب یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے نو کام۔ وائرس، بیکٹیریا، فنگائی، پیراسائٹس، یہ وہ جراثیم ہیں جن کی وجہ سے مختلف طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی۔ اب جو لمپی اسکن ڈیزیز ہے یہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اور سب سے زیادہ گائے میں ہوتی ہے، کو، اس کے بعد دوسرے نمبر پر بفلو میں ہوتی ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر کسی میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر یہ بیماری گائے میں ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ بیماری بفلو میں ہے۔ شیپ گوٹ میں اس سے ملتی جلتی ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا نام ہے شیپ پاکس یا گوٹ پاکس۔ وہ ایک پاکس کی بیماری ہے، اس میں بھی دانے بن جاتے ہیں۔ اس بیماری میں آپ کو میں بتاؤں کہ اس کی جو سائنز ہیں یا سمٹمز ہیں، علامات، وہ کیا کیا ہے اس بیماری میں۔ سب سے پہلے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، آف فیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ہر بیماری میں ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب بھی جانور کو کوئی بیماری لگے گی یا انسان کو کوئی بیماری لگے گی تو اس کے کھانا پینا چھوڑ دے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، بخار اس کا زیادہ ہو جائے گا، فیور ہو جائے گا اس کو، اور اس بیماری میں 106 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے بخار، 106 ڈگری فارنہائٹ سے بھی بخار اوپر چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور عام طور پر گائے کا، بھینس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہوتا ہے 101 ڈگری فارنہائٹ، انسانوں کا ہوتا ہے 98.6، گائے بھینس کا ہوتا ہے 101، ٹھیک ہے۔ تو وہ 101 سے بڑھ کے 106 ڈگری فارنہائٹ ہو جاتا ہے۔ بخار آپ کو ہنسی آ رہی ہے، مسکرائے ہیں لیکن وجہ بتائیں نا، میں بھی مسکراؤں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بخار آ جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جسم پر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جانور تھوڑا سا مجھے بنانا تو نہیں آ رہا، جانور کے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے سے بن جاتے ہیں۔ کیا بنا دیا میں نے؟ ٹھیک ہے نا، اس طرح کے ویزیکلز بنتے ہیں، دانے، اور ان دانوں میں شروع میں پیپ نہیں ہوتی، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان دانوں میں پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو کہتے ہیں چھالے نما دانے یا ویزیکلز، ٹھیک ہے، اور وہ پھر پھٹ جاتے ہیں، اور ان سے جب وہ پھٹتے ہیں دانے تو ان کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، وائرس ہوتا ہے، وہ اور پھیل جاتا ہے۔ اگلے جو سیلز ہوتے ہیں نا جانوروں میں، خلیے، آپ نے سائنس سے پڑھی ہے، بایولوجی تو ہے نا سب کی، خلیے جو ہوتے ہیں یہ
مل کے پورا باڈی بناتے ہیں، ٹشو بناتے ہیں، تو یہ خلیے سارے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یہ پھیل جاتی ہے بیماری، دانے ہی دانے، دانے ہی دانے، ہر جگہ دانے۔ اور جانور اگر پریگننٹ ہے، اس کے اندر کوئی مادہ جانور ہے، اس کے اندر بچہ ہے، وہ بچہ گرا دے گا جانور، گائے ہے یا بھینس ہے، پریگننسی اس کی ضائع ہو جائے گی، ایبارشن ہو جائے گی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایبارشن ہو جائے گی تو اس کی اگلی علامت کیا ہے؟ چھالے بن جاتے ہیں، ویزیکلز، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ رپچر ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ پین اور تکلیف ہوتی ہے۔ پریگننٹ اینیمل جو ہوتا ہے وہ ایبورٹ کر دیتا ہے، ایبارشن ہو جاتا ہے۔ ایبارشن کا تو پتہ ہے نا، یعنی حمل گرا دیتا ہے، بچہ گرا دیتا ہے۔ اچھا، یہ موٹی موٹی علامتیں ہیں اس لمپی اسکن ڈیزیز کی۔ آپ کے جانوروں میں سے بہت سارے جانوروں کو بھی پچھلے 1-2 مہینوں میں یہ مسئلہ ہوا، کسی کے جانور کو ہوا ہے اور یہ علامتیں آپ نے دیکھی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے، جانور بچنے کے چانسز کم ہیں۔ جو بچ جاتے ہیں ان کی پروڈکشن سے مراد ان کا، اگر وہ دودھ دے رہے ہیں تو دودھ کم ہو جاتا ہے، اگر وہ بچڑا ہے، کٹا ہے، گوشت والا جانور ہے تو اس کا گوشت کم ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، سوکھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے کیا اکنامک لاسز کیا ہیں؟ یعنی معاشی نقصان اس بیماری کے بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے بتایا ایبارشن، بچہ گر گیا، نقصان ہو گیا، پیسے کا نقصان ہے نا، ملک پروڈکشن کم ہو گئی، دودھ کم ہو گیا، اس کے بعد کیا جناب، میٹ بھی کم ہو گیا، میٹ پروڈکشن کم ہو گئی، اور جانور مر بھی جاتا ہے، یعنی ڈیتھ آف دی اینیمل۔ تو یہ سارا ہمارے جو فارمرز آپ لوگ ہیں، آپ کے والدین ہیں جو جانور پالتے ہیں، ان کو فارمرز یا بریڈرز کہتے ہیں، مویشی پال حضرات، جن کی وجہ سے ملک کا بہت زیادہ ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اور لوگوں کے معاشی حالات ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بیماری اس لیے انتہائی خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے والدین کی جیبوں سے پیسہ نکل جاتا ہے، اور ان کی جیبوں میں جو منافع جانور پال کے آنا تھا وہ نہیں آتا۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ بیماری کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور جب آپ اس کو سمجھ لیں گے، جب آپ فوراً اس کی علامتیں دیکھیں گے تو اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی ویکسینیشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کو یہ بتائیں۔ تو یہ اس کے اکنامک لاسز ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ بیماری ہو گئی ہے؟ ڈائگنوسس کیسے ہو؟ تشخیص کیسے ہو کہ یہ بیماری لمپی اسکن ڈیزیز ہے؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ یہ علامتیں دیکھ لیں۔ جانور آؤٹ فیڈ ہوا ہے اور ایک دو چھالے بنے ہیں، ابھی شروع ہو رہے ہیں، پتہ چل گیا، بخار بھی تیز ہے، پتہ چل گیا کہ یہ لمپی اسکن ڈیزیز ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے جانور میں مر بھی سکتا ہے، اس کی ایبارشن بھی ہو سکتی ہے، اس کی میٹ اور ملک پروڈکشن کم ہو سکتی ہے۔ تو فوراً ڈاکٹر کو بلائیں اور اس کا علاج شروع کروائیں، اور علاج بھی 7, 8, 10 دن کرنا ہے۔ ہمارے بریڈرز کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 1 دن میں جانور کو ٹیکے لگائیں، اسی ڈاکٹر صاحب کاروں کو سجاز ہے کہ وہ فلانا ٹیکے لا کے پیسے جم گئے، آرام کہیں گے آیا موٹو سا جی وہ بھائی جی دودھ کو پریشر کی علاج کرائیں ہو بل کو فائدہ چیسی جب پہلے ہوں کو سدوں جڑا تکڑا ہے نمبر 1۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے جس طرح کی اس لیے بھرتی ہے کہ جس طرح ہمیں جس طرح فیڈ بیک آتا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کرنا یہ چاہیے کہ وائرس کی جو بھی بیماری آتی ہے نا، اس میں ایک تو ریکوری بڑی مشکل ہوتی ہے، نمبر 2 اس میں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اتنا جلدی آپ کہیں گے کہ فوراً آرام فوراً نہیں آتا، ٹائم لگتا ہے۔
डायग्नोसिस साइन देख के आप कर सकते हैं, इसका सैंपल लेबॉर्ट्री भेज के भी कर सकते हैं। सैंपल भेज दें लेबॉर्ट्री में, लेबॉर्ट्री वाले क्या करते हैं, इसके सैंपल में से पूरा प्रोसेस करके वायरस को आइसोलेट करते हैं। वायरस को उसको क्या कहते हैं, आइसोलेशन ऑफ द वायरस, और इसमें पीएचडी होती है। ठीक है, ये इंशाल्लाह आप बच्चों में से कुछ होंगे जो एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, एफएससी पहले करेंगे, फिर बीएससी ऑनर्स करेंगे, फिर एमएससी करेंगे, एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको पता चलेगा कि वायरस को कैसे आइसोलेट करना है, बैक्टीरिया को कैसे आइसोलेट करना है। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन फील्ड में हमने सिर्फ क्लिनिकल साइंस से ही हमें पता चल सकता है कि ये बीमारी आ गई है। ठीक हो गया। और हमें कैसे पता चले कि इस तरह की और भी बीमारियां हैं जो इसी तरह के साइंस देती हैं, उनमें भी वेसिकल्स बनते हैं, छाले बनते हैं, बुखार होता है, ऑफिड होता है जानवर। कैसे पता चले ये लंपी स्किन डिजीज है या कोई और बीमारी है? तो फर्क ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें सिर्फ जो हमारा जानवरों का फन होते हैं, अडर होता है, ठीक है ना, टीट्स, वहाँ पर वेसिकल्स बनते हैं, और इस बीमारी में पूरे जिस्म पर वेसिकल बनते हैं। ये फर्क। तो अगर सिर्फ फनों के एरिया में वेसिकल है, छाले हैं, फोड़े बन गए हैं, पीप आ गई है, फिंसियाँ हो गई है, तो कोई और बीमारी है। वो फुट एंड माउथ डिजीज में भी हो जाता है, और एक और बीमारी है उसमें भी हो जाता है। तो मुख्तलिफ इस बच्चे को सोने देना होता है। कोई बात नहीं, आप सो, आपको नींद आ जाए, रात को लेट सो जाए, सुबह जल्दी उठे, सुबह क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। इस तरह के बच्चे टॉप करते हैं। तो डायग्नोसिस आपने करना है कि अगर छाले जिस्म के सारे एरिया में शुरू हो रहे हैं तो ये बीमारी है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ, जो सबसे अहम है, और आप बच्चों को भी थोड़ा बहुत इलाज का पता होना चाहिए कि इब्तदाई जो इलाज है ना, फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, वो तो आप कुछ ना कुछ कर सके। हो सकता है डॉक्टर कहीं बिजी हो सकता है औरों के जानवर बहुत ज़्यादा लेट आए, 1-2 दिन लग जाए, हो सकता है ना, लोग बिजी होते हैं नहीं भी आते। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करें। सबसे पहले हमने बताया कि जानवर ऑफ फीड है, तो उसके हाजमे को ठीक करें। हाजमे को ठीक करने के लिए कोई अच्छा सा उसको सिरप पिलाएं जिससे हाजमा ठीक हो। और बहुत सारे सिरप हैं, पाक कॉलिक भी है, पाक स्टमक भी है, कॉलिक प्लस भी है, अल्वीनेक्स भी है, अल्वीजेस्ट भी है, ठीक है जी, मैक्सल्फ भी है, हाजिम पाउडर भी है, सुपर हाजिम पाउडर भी है। ये प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं। हाजमे को ठीक करने के लिए कोई अच्छी प्रोडक्ट आपने ले लेनी है, पाउडर फॉर्म में भी मिल सकती है, सिरप वाली शक्ल में भी मिल सकती है। सबसे पहले सिरप उसको हाजमे को दुरुस्त करने का दें, या उसको पाउडर हाजमा को दुरुस्त करने वाला दें। नंबर 1, फीवर हुआ था, इस बीमारी में बुखार आया, तो बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। एंटीपायरेटिक्स जो या दर्द कम करने के लिए, ये बुखार कम करने के लिए, एनर्जेसिक्स भी करते हैं जो दर्द कम करती हैं। उनमें सबसे अहम है मेलॉक्सिकेन या विटाफेनिक या डिक्लोफेनिक या प्रोफेनिक। इन सब में इसका रिजल्ट अच्छा है और इसका रिजल्ट अच्छा है। बुखार एलएसडी की वजह से अगर आ जाए, लंपी स्किन डिजीज की वजह से आ जाए, तो विटाफेनिक इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। मेलॉक्सिकेन साल्ट अच्छा रिजल्ट देता है, नंबर 1, और ब्रूफेन सिरप या इंजेक्टेबल ये अच्छा रिजल्ट देता है। हाजमे का पाउडर दे दिया या सिरप दे दिया, नंबर 1। इंजेक्शन मेलॉक्सिकेन लगा दिया,
صبح شام لگائیں، صبح شام، تو اس کو BID بھی لکھ سکتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ، ٹھیک ہو گیا۔ صبح شام یہ استعمال کروائیں اور 3 سے 5 دن استعمال کرائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا مسئلہ بنا تھا، ویسیکل ہوئے تھے، تھوڑے پنسیاں بن گئی، تو یہ بنی تھی ہوتی وائرس کی وجہ سے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اینٹی بائیوٹک دینا ہے۔ سب سے اچھا اینٹی بائیوٹک جو اس بیماری میں کام کرتا ہے وہ ہے ایموکسیسلین یا اینروفلوکساسن۔ ایموکسیسلین 60 یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یا اینروفلوکساسن۔ اچھا، یہ وائرس میں اینٹی بائیوٹک استعمال ہم اس لیے کر رہے ہیں، اصل میں یہ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے یہ دوائیاں ہوتی ہیں، ادھر بیکٹیریا کی وجہ سے بیماری ہوئی نہیں ہے تو ہم کیوں لگا رہے ہیں، ہم اس لیے لگا رہے ہیں تھوڑے پنسیاں بن گئی ہیں اور تھوڑے پنسیوں میں پیپ پڑ گئی ہے اور ان کے اندر بیکٹیریا آ جائے گا کہیں نہ کہیں سے، سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو جانا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سالٹ یا یہ سالٹ صبح شام استعمال کروائیں اور 3 سے 5 دن استعمال کرائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ چوتھے نمبر پر اینٹی الرجک، الرجی بھی تو ہوگی کیونکہ پھوڑے ہو گئے، پنسیاں ہو گئی، بخار آ گیا، پیپ پڑ گئی، تو جانور نے جسم اپنا رگڑنا ہے، منہ مارنا ہے، نوچنا ہے، اس کو الرجی ہو رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کریں، اینٹی الرجک کون سی اینٹی ویل ہے، بہت اچھی دوائی ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور ہے فینیرامین میلیٹ، فینیرامین میلیٹ یا میپراسان، یہ دوائی بھی اویلیبل ہے، یہ بھی اینٹی الرجک ہے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ہاضمے کا پاؤڈر دیں، بخار کی کوئی دوائی میلاکسیکین یا بروفین دیں، اینٹی بائیوٹک ایموکسیسلین یا اینروفلوکساسن کوئی بھی مل جائے وہ دیں، لگائیں انجیکشن، اینٹی دل لگائیں اور میپراسان لگائیں، اور یہ ٹیکے انجیکشن اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں، صبح شام لگائیں گے زیادہ فائدہ ہوگا، ایک دفعہ لگائیں گے دن میں تو کم فائدہ ہوگا، 3 دن آپ استعمال کرائیں گے تو کم فائدہ ہوگا، 5 دن لگائیں گے تو زبردست فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ خرچہ تھوڑا بڑھ جائے گا لیکن جانور سیف ہو جائے گا، اور جانور سیف ہونے کا مطلب ہے آپ کے والدین آپ کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، آپ کے تعلیم کے خرچوں کے لیے جو جانور پال رہے ہیں، آپ کا کچن اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، ان کے بھی پیسے سیف ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ معلومات آپ نے دینی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ذمہ داری سمجھیں، اس کو ٹائم پاس نہ سمجھیں، انشاءاللہ اس سارے لیکچر کا آپ کو فائدہ ہونا ہے۔ یہ ہم نے کیا پڑھا ہے، لمپی اسکن ڈیزیز، جو بہت ہی خطرناک بیماری ہے، سندھ سے شروع ہوئی پاکستان میں اور پھر پورے پنجاب میں پھیل گئی۔ شروع میں جب پہلی دفعہ یہ بیماری آئی تھی تو یہ افریقہ میں آئی تھی، افریقہ کے بعد مڈل ایسٹ میں آ گئے، مڈل ایسٹ کے بعد کہاں پورے دنیا میں پھیل گئی ہے۔ جیسے کورونا نے بڑا نقصان کیا ہے بندوں میں، اس بیماری نے بڑا نقصان کیا ہے جانوروں میں، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے سارے مال دولت عزت و جان کی حفاظت فرمائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں، بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں، کسی کے سوال ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں، تو جواب آپ بتائیں۔ بیماری ہمیشہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ صفائی نصف ایمان ہے. اچھا اب ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم جانور رکھیں تو ہمیں چاہیے اس پہ عمل کریں. ہم مرغیاں رکھیں ہمیں چاہیے اس پہ عمل کریں. ہم خود گھر میں 2 4 8 بندے مل کے جو رہتے ہیں گھر کی صفائی کا انتظام کریں, اپنی صفائی کا انتظام کریں, جانوروں کے جگہ کا ہر چیز کی صفائی کا انتظام کریں تاکہ یہ جراثیم نہ پھیلیں. کرونا بھی اسی وجہ سے پھیلا ہے, ہر بیماری اسی وجہ سے پھیلتی ہے, یہ لمپی اسکن ڈیزیز بھی اسی وجہ سے پھیلتی ہے. کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ وائرس آیا اور اگر وہ جگہ صاف نہیں ہے اور ہوا تو چل رہی ہے, ہوا کی وجہ سے وہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل جاتا ہے, پھر اور آگے اس کو اس طرح کا بندہ یا جانور مل جاتا ہے جہاں وہ چپک جاتا ہے, چپک سکتا ہے اس وائرس یا بیکٹیریا, تو وہاں اس کو پھر خوراک مل گئی, وہ آگے پھیل گیا. اسی طرح جو بیمار جانور ہے اس بیمار جانور کو صحت مند جانور کے ساتھ کھانا کھلائیں گے, چارہ کھلائیں گے, پانی پلائیں گے, تو اس سے بھی وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے جانور کو لگ جائے گا. تو یہ بھی اہم بات ہے, جو آپ کا جانور بیمار ہے اس کو الگ کر دیں, اس کی کھرلی الگ کر دیں, اس کا حکا پانی الگ کر دیں. بندوں میں بھی ایسے ہوا, کرونا میں کیا کیا ہے, جس کو کرونا لگ گیا انہوں الگ کر دیں, اس کا کمرہ ہی الگ کر دیں. بات ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے احتیاط کر لو یار, پہلے صفائی کر لو. اور سب سے بہترین شکل جو انسانوں میں صفائی کی ہے وہ ہے وضو. آپ بچے ابھی سے عادت کریں, بنائیں کہ آپ کوشش کریں باوضو رہیں. جو بندہ جو بچہ باوضو رہے گا وہ بیماریوں سے پاک صاف رہے گا اور اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. مزید لمبا لیکچر میں نے نہیں دینا. جزاک اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر